حضرت مولانا روم آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، اس دربار کے اندر لوگ قصائد پڑھ رہے ہیں، قصیدے پڑھ رہے ہیں، بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں، بادشاہ انعام دے رہا ہے. تو ایک بھکاری خود مانگنے والا نا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا. اس نے دیکھا کہ بادشاہ انعامات کی بارش کر رہا ہے. تو اس کے پاس نہ تو شعر تھے، پڑھا ہوا لکھا نہیں تھا کہ وہ شعر بیان کرتا، بادشاہ کی تعریف کرتا. اس نے بادشاہ کو ایک شیشہ دیا جو اس کے پاس ٹوٹا ہوا شیشہ تھا. یہ حضرت مولانا روم لکھ رہے ہیں. شیشہ دیا. اب بادشاہ نے اس سے شیشہ لے کر اپنی شکل کو دیکھا تو اعلان کیا کہ میں نے اس کا تحفہ بھی قبول کر لیا ہے. اب اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ ساری رات کا اسے وقت دیا جائے اور ہمارے سارے خزانے کھول دیے جائیں، سونا چاندی ہیرے جواہرات کے خزانے کھول دیے جائیں اور پورے محل کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے اور ساری رات یہ مال جمع کرتا رہے. جب صبح فجر کی اذان ہوگی اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ کوئی چیز نہیں لے سکتا. تو اسے محل کے اندر داخل کیا گیا. محل کے نقش و نگار، وہاں کی رونقیں، طرح طرح کی عجیب چیزیں وہاں کی وہ دیکھتا رہا. پھر بادشاہ کے جو محلات کے اندر سونے چاندی جواہرات کے کمرے تھے وہاں گیا، ان کو دیکھتا رہا. پھر اس کا خاص کمرہ جو تھا جہاں وہ آرام کرتا تھا وہاں گیا تو مخملی بستر لگے ہوئے ہیں. اس نے بستر پر ہاتھ رکھا، نرم محسوس ہوا، پھر بیٹھا اور لیٹ گیا، سو گیا. مولانا روم کہتے ہیں کہ ایسی اسے گہری نیند آئی، ایسی غفلت کی نیند آئی. وہ تو سو رہا ہے لیکن اس کا مقدر اس پہ رو رہا ہے. اور اسی نیند کی حالت میں جو قریبی مسجد ہے اس کے میناروں سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو بادشاہ کے خادم تھے، نوکر چاکر تھے، انہوں نے کہا اٹھو باہر نکلو، سارے کام وقت ختم ہو گیا ہے. اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، میں نے تو ابھی سونا لینا ہے، ہیرے جواہرات لینے ہیں، ابھی چیزیں لینی ہیں، میں تو بس غفلت میں وقت گزار چکا ہوں. اس نے کہا نہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. حضرت مولانا روم کہتے ہیں اس مثال کو دیکھ کر کہ انسان کو وقت دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر تو ہیرے جواہرات اعمال کی صورت میں حاصل کر لے، پھر ایک وقت آئے گا اذان ہو جائے گی تیری، اس کے بعد تیرے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور ہم وہ وقت گزار رہے ہیں غفلت میں، سستی میں، اس بکاری کی طرح جو محل کے اندر ہر طرح کی سہولت موجود ہے، ہیرے جواہرات موجود ہیں، لیکن وہ غفلت سے سویا ہوا ہے. ہم بھی اسی طرح اپنی زندگی کے دن گزار رہے ہیں غفلت میں، سستی میں، اور کوئی نیک عمل نہیں کر رہے. اور جب صبح ہوگی نا اگلی زندگی کی، اس زندگی کی شام ہوگی، اگلی زندگی کی صبح ہوگی، اذان ہوگی اگلی زندگی کی، جس کو علامہ اقبال نے یوں تعبیر کیا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام میں زندگی، یہ ہے شام میں زندگی، صبح دوام میں زندگی. جب اگلی زندگی کی صبح ہونی ہے تو اس وقت اٹھا کے بھیج دیا جائے گا، اب کوئی عمل نہیں ہے تمہارا، اب سارا کو یہاں رکھ دو اور خالی ہاتھ آؤ ادھر، پھر تم سے حساب لیتے ہیں.